اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں شب بارات کی مختصر سی فضیلت، شب بارات میں کیے جانے والے اعمال، شب بارات میں پڑھی جانے والی تسبیحات اور نوافل کے بارے میں آج میں آپ کو تفصیلی بتاؤں گی۔ شب بارات ایسی مبارک رات ہے جب اللہ عز و جل آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اس رات زندگی اور موت اور نجات اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات اجتماعی طور پر خشوع و خضوع سے گھروں اور مساجد میں عبادت کرنی چاہیے۔ گھر میں برکت کے لیے اہل خانہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ایک ساتھ بٹھا کر تسبیحات پڑھیں، نوافل ادا کریں۔ ہمارے بزرگوں کا فرمان ہے، جو بندہ رزق، روحانیت، بندش، ترقی، روزگار، شادی بیاہ میں تاخیر سمیت ایسے مسائل سے دوچار ہیں تو انہیں سچے دل سے یعنی صداقت دل سے اللہ سے پہلے تو معافی مانگنی چاہیے۔ نمبر 2 پہ جو عملیات، جو کلمات ہیں وہ ہیں آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں، 313 مرتبہ پڑھ لیں یا 1000 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے علاوہ آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے، چاہے 100 مرتبہ پڑھ لیں چاہے 200 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر آپ نے سورہ ملک 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور 1 مرتبہ سورت یاسین پڑھنی ہے۔ یہ عمل آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ آیت کریمہ، تیسرا کلمہ، سورت فاتحہ، سورہ ملک، سورہ یاسین، یہ 5 کام آپ نے شب بارات کی رات میں لازمن کرنے ہیں۔ چاہے آپ 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، سورت فاتحہ اگر آپ چاہتے ہیں تو 100 مرتبہ پڑھ لیں، نہیں تو 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ سورہ ملک 1 مرتبہ پڑھ لیں اور سورت یاسین بھی 1 مرتبہ تو لازم پڑھیں، کیونکہ یہ ایسے کلمات اور ایسی مقدس صورتیں ہیں کہ ان کے پڑھنے سے رب کریم آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اس کے علاوہ نماز تہجد بھی ادا کریں، یعنی نماز تہجد کے 4 نوافل پڑھ لیں، 8 نوافل پڑھ لیں۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کثرت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کریں اور لا تعداد پڑھیں، یعنی آپ نے گن گن کے نہیں پڑھنا۔ جب آپ نے توبہ استغفار پڑھنا ہے تو سجدے میں اپنے سر کو رکھ کے بکثرت آپ نے توبہ استغفار یا استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ پھر اپنے سر کو سجدے سے اٹھا کر اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، رو رو کر، آنسو بہا کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آنسوؤں سے طہیر قلب کریں اور امید رکھیں کہ اس رات اللہ کریم ہم پر اپنی رحمت کا نزول ضرور فرمائے گا اور دل کی مرادوں کو بھی ضرور پورا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت ہی مقدس رات ہے، اور اس رات میں جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوں گے تو پھر ہم جو مانگیں گے رب کریم ہماری صداؤں کو سنیں گے، ہماری دعاؤں کو سنیں گے، ہماری حاجات کو پورا کریں گے، مقاصد میں ہمیں کامیابیاں عطا کریں گے۔ جمعۃ المبارک کے دن بھی اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور شب بارات کی رات کو بھی اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان کلمات کو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن بھی کرنا ہے اور شب بارات کی رات کو بھی آپ نے یہ کلمات ضرور پڑھنے ہیں۔ آیت کریمہ، تیسرا کلمہ، سورت فاتحہ، سورہ ملک، سورت یاسین، ایک ایک مرتبہ آپ نے سورت ملک اور سورت یاسین پڑھنی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ لیں یا 41 مرتبہ پڑھ لیں یا 200 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی ہمت ہے، جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں۔ آیت کریمہ اور تیسرا کلمہ تو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 313 مرتبہ پڑھ لیں یا 1000 مرتبہ پڑھ لیں، یہ بھی آپ کی اپنی
نعمت اور اپنی مرضی ہے. جتنا آسانی کے ساتھ آپ اللہ کا ورد کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں، کیونکہ رب کریم کا ذکر کرنے کے لیے کسی پابندی کی ضرورت نہیں، کسی قید کی ضرورت نہیں. جتنی آسانی کے ساتھ اور جتنے پیار کے ساتھ آپ اللہ کا ورد کر سکتے ہیں اتنا ہی کریں. ضروری نہیں کہ آپ اس رات کو 100 نفل پڑھیں، 200 نوافل پڑھیں تو پھر ہی عبادت ہے. آپ 10 نوافل پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، 30 پڑھ لیں، حتیٰ کہ 50 نوافل پڑھ لیں، پھر تسبیحات پڑھ لیں، قرآن خوانی کر لیں، اللہ سے دعائیں مانگیں. میرا رب آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا. اور اللہ سے دعا کریں کہ مولا ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، اور مولا اس مقدس رات کے صدقے ہماری تقدیر کو ایسا چمکا دے کہ مولا لوگ دیکھ کر ہماری تقدیر اور نصیب پہ رشک کریں، اور مولا دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارا مقدر بنا دی. اس طرح اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں، میرا رب آپ کی دعا ضرور سنے گا. شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے جسے ہم شب بارات کہتے ہیں. آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے اس مبارک رات کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے: حامیم، قسم ہے واضح کر دینے والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے. بے شک ہم لوگوں کو آگاہ کر دینے والے تھے. اس رات میں ہر حکم کام کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے. وہ فیصلے ہمارے ہوتے ہیں اور ہم ہی بھیجنے والے ہیں. یہ سورۃ دہان کی آیت نمبر 2 سے 5 تک کا یہ ترجمہ ہے اور اس میں یہ لکھا ہے، آپ پڑھ کر بھی دیکھ سکتے ہیں. مفسرین کرام کی رائے کے مطابق اس آیت مبارکہ میں جس رات کا ذکر ہے وہ شعبان کی 15ویں شب ہے اور اسے ہم شب بارات کے نام سے جانتے ہیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں جنت البقیع پہنچ گئی. میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاؤں میں مشغول ہیں. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی رات گئے آپ قبرستان میں کیوں تشریف فرما ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، آج شعبان کی 15 تاریخ ہے. آج کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے اور اس کی بخشش و عطایت اس کے بندوں پر اس قدر ہوتی ہے کہ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے. باحوالہ ترمذی حدیث نمبر 672. اس واقعے کی بنا پر علماء کرام 15ویں شب کو قبرستان جانے اور مومنین کی ارواح کو ایصال ثواب پہنچانے کو افضل عمل قرار دیتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس رات کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات کئی قبریں کھودی اور قبر والا اپنی عیش و سرور میں مست ہے. اس رات کئی کفن دہل گئے اور کفن والا بازار میں بے خیر گھوم رہا ہے. اس رات کئی مکان بن گئے اور مکان والے کی موت قریب آ گئی. اس رات کئی آدمی ملک و حکومت چاہتے ہیں مگر ان کی تباہی و بربادی کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے یہ رات ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہو، اللہ رب العزت سے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے. اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہمارے گناہوں کو نیک اعمال میں تبدیل کر دے اور ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہو جائے. روایت کے مطابق اس رات اللہ پاک کے احکام کے مطابق کائنات کے انتظامی ارکان سال بھر کے تمام انسانوں بلکہ تمام مخلوق کی زندگی، موت، تندرستی، بیماری، خوشحالی اور تنگ دستی یعنی تمام مخلوقات کے لیے وسائل کی فراہمی کا بجٹ تیار کرتے ہیں. شعبان کی 15ویں شب گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے اور یہ بخشش کی رات ہے جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے. اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندے کی طرف رحمت سے دیکھتا ہے اور معافی چاہنے والوں کو معاف کرتا ہے، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیتا ہے. باحوالہ بہقی شریف. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتے اور فرماتے تھے کہ اپنی جانوں کو پاک کرو اور اپنے سینوں کو صاف کرو، کیونکہ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت کے حضور ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. باحوالہ شمائل و ترمذی صفحہ نمبر 177. تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس مہینے میں جو شب بارات کی رات ہے اس رات میں آپ نے جو تسبیحات پڑھنی ہے، جو اعمال کرنے
کرنے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتلائے ہیں. اس کے علاوہ اس رات کی مختصر سی فضیلت باحوالہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ پوری رات میں عبادت کریں اور دن کو ضرور روزہ رکھیں. جو لوگ روزہ رکھنے کی ہمت اور استطاعت رکھتے ہیں وہ اس رات ضرور روزہ رکھیں اور اللہ رب العزت کے آگے رو رو کر گڑ گڑا کر ندامت کے آنسو بہائیں. توبہ استغفار کا ورد کریں کیونکہ توبہ اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے اور توبہ جوانی کی ہو تو میرا رب اپنی رحمت کے بارشیں ضرور برسا دیتا ہے. تو اس رات آپ نے اللہ رب العزت سے جتنا زیادہ ہو سکے توبہ استغفار کا ورد کرنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اس مبارک شب میں ذکر الہی کے ذریعے لوگوں کے دلوں کی صفائی ہوتی ہے. تو آپ نے بھی اپنے دلوں کی صفائی ذکر الہی کے ذریعے کرنی ہے اور دلوں سے زنگ اتار دینا ہے. تلاوت قرآن کرنی ہے, اللہ کا کلام ضرور پڑھنا ہے, درود و سلام پڑھنا ہے, صداقت دل سے ہر کسی کو معاف کر دینا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں مرد حضرات قبرستان میں جا کے ان کے لیے دعا کریں, خواتین گھر میں بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں خیر کریں اور ان کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں. تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں, یہ تھی مختصر سی فضیلت شب برات کی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.